بعض اوقات انسان کے اندازے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اس نے جو سوچا ہوتا ہے اس کے برعکس ہو جاتا ہے اور اس غیر متوقع صورتحال پر وہ گڑبڑا کر رہ جاتا ہے۔ اس روز میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی پیش آیا۔ مجھے تھانے پہنچے ابھی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے میرے کمرے میں آ کر بتایا، ملک صاحب، جمیل نامی ایک بندہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کون جمیل؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ بابے رمجو کا بیٹا ملک صاحب، کانسٹیبل وضاحت کرتے ہوئے بولا، جو گوجرانوالا میں ہوتا ہے۔ ابھی تو یعقوب شاید گوجرانوالا پہنچا بھی نہ ہو، میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ پھر جمیل یہاں، اور وہ بھی اکیلا، بلاؤ اسے اندر۔ میرے آخری جملے میں سنسنی خیز الجھن کی آمیزش تھی۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ جمیل یعقوب کے بلاوے پر یہاں پہنچا ہو۔ کڑیانوالا سے گجرات اور پھر گجرات سے گوجرانوالا پہنچنے میں اچھا خاصا وقت لگتا تھا، اور جیسا کہ میں نے بتایا، گوجرانوالا پہنچنے کے لیے ابھی یعقوب کو کچھ اور وقت لگنا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جمیل میرے سامنے موجود تھا۔ جمیل کی عمر کا اندازہ میں نے 30 کے قریب لگایا۔ وہ درمیانے قد کا مالک، گندمی رنگت والا ایک عام سا شخص تھا۔ جمیل کی آنکھوں اور چہرے سے بے پناہ غم جھلک رہا تھا۔ میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس نے دکھ بھرے لہجے میں مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، یہ سب کیا ہو گیا؟ میں تمہیں ہر بات سے آگاہ کروں گا، میں نے ہمدردی بھرے انداز میں کہا۔ مجھے تمہارے باپ کی موت کا بہت افسوس ہے، اور تم اس بات کی تسلی رکھو کہ میں بہت جلد رمجو کے قاتل کو جیل کی دیواروں کے پیچھے پہنچا دوں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم یہاں کیسے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، میں نے تمہیں بلانے کے لیے جو بندہ گوجرانوالا روانہ کیا ہے وہ تو ابھی کراؤن ٹیکسٹائل ملز پہنچا بھی نہیں ہوگا۔ میں آج ڈیوٹی پر نہیں گیا تھا، وہ مغموم لہجے میں بولا۔ مجھے کل رات ہی ابا کی موت کی اطلاع مل گئی تھی۔ رات کے وقت یہاں پہنچنا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں صبح گوجرانوالا سے روانہ ہوا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو جمیل؟ اس کے جواب نے میرے ذہن کو جھٹکا لگایا تھا۔ تمہیں کل رات کس نے کتنے بجے اطلاع دی تھی؟ کل جب میں فیکٹری سے چھٹی کر کے اپنے کوارٹر پہنچا تو اللہ رکھی نے بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے کڑیانوالا سے ایک بندہ یہ خبر لے کر آیا تھا کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا مجھے جلد از جلد کڑیانوالا پہنچ جانا چاہیے۔ جمیل نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا۔ جمیل کے جواب نے میرے دماغ میں کھلبلی مچا دی تھی۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا، کل تم فیکٹری سے کتنے بجے اپنے کوارٹر پہنچے تھے؟ اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی، اس نے بتایا۔ میں نے دریافت کیا، اور رمجو کی موت کی اطلاع کتنے بجے گوجرانوالا پہنچائی گئی؟ اللہ رکھی نے مجھے بتایا تھا کہ کڑیانوالا سے بندہ عصر کے قریب اس کے کوارٹر پر پہنچا تھا۔ وہ بولا۔ اس بندے نے اللہ رکھی کو یہ اطلاع دی اور واپس چلا گیا۔ اللہ رکھی اس بیوہ عورت کا نام تھا جس کے گھر کی بیٹھک میں جمیل نے رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ اس نے مجھے جو کچھ بتایا تھا وہ ناقابل یقین، حیرت انگیز اور سنسنی خیز تھا۔ جمیل کو کل عصر کے وقت باب رمجو کی موت کی اطلاع دے دی گئی تھی، جبکہ رمجو کو پچھلی رات کے درمیانی حصے میں قتل کیا گیا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اطلاع بہم پہنچانے والے بندے اور قاتل کے بیچ کو گہرا تعلق تھا۔ کیا تم مجھے اطلاع کنندہ اس بندے کا نام بتا سکتے ہو؟ میں نے جمیل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں جناب، وہ مایوسی سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میری اس بندے سے ملاقات نہیں ہوئی، اور اللہ رکھی نے نہ تو اس کا نام پوچھا اور نہ ہی اس بندے نے خود اللہ رکھی کو اپنا نام بتایا۔ میں دل میں ابا کی موت کا صدمہ لے کر جب کڑیانوالا پہنچا تو پچھلے چند روز میں پیش آنے والے حالات نے میرا دماغ چکرا کر رکھ دیا۔ مجھے پتا چلا کہ آپ صبح سے ادھر کڑیانوالا ہی میں تھے، اس لیے میں اب آپ کے پاس چلا آیا ہوں۔ مجھے بتائیں حقیقت کیا ہے؟ جمیل کو سگی والے معاملے کی خبر ہو چکی تھی، اور میرے پاس آنے سے پہلے وہ خورشید بیگم کے گھر میں سگی سے ملاقات بھی کر آیا تھا، لیکن وہاں پر جس قسم کے حالات تھے جمیل انہیں سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ اپنے باپ کی موت کا سن کر بھاگتا دوڑتا گوجرانوالا سے کڑیانوالا پہنچا تھا، اور یہاں پر اس کے لیے مسائل کی زنبیل کھل گئی تھی۔ میری بات کو اگر تم توجہ سے سنو گے تو حقیقت کو سمجھنے میں تمہیں کسی دقت یا دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، سگی اور تمہارے باپ کے بیچ جو ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا اس کی خبر تمہیں ہو چکی ہے۔ مجھے اگر براہ راست سگی اور رمجو سے فردن ملاقات کا موقع میسر آ جاتا تو میں یہ جاننے میں کامیاب ہو جاتا کہ ان میں سے جھوٹا کون تھا اور سچا کون، لیکن اب اس نتیجے کو اخذ کرنے کی ضرورت باقی رہی ہے اور نہ ہی اہمیت، کیونکہ ان دونوں میں ایک فریق دار فانی سے اٹھ چکا
چکا ہے، اس معاملے کو بعد میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں رہا اور مجھے اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ رمجو کو گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ میری پہلی کوشش اور اولین ترجیح یہ ہے کہ میں جلد از جلد تمہارے باپ کے قاتل تک پہنچ جاؤں، اور اس سلسلے کی ابتدا اس بندے کی تلاش سے ہوگی جس نے گزشتہ روز اللہ رکھی کو تمہارے باپ کی موت کی اطلاع دی، موت سے کئی گھنٹے پہلے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اطلاع کنندہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ پچھلی رات تمہارے باپ کی زندگی کا چراغ گل کر دیا جائے گا۔ تمہارے باپ کا قاتل مذکورہ اطلاع کنندہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اطلاع کنندہ قاتل کو جانتا ہے۔ یہ اطلاع کنندہ میرے ہتھے چڑھ گیا تو میں اس کے بعد کیس کو چٹکی بجانے میں حل کر لوں گا، لیکن آپ اس بندے تک پہنچیں گے کیسے؟ میرے خاموش ہونے پر جمیل نے الجھن بھرے انداز میں پوچھا۔ تمہارے ذریعے، میں نے کہا۔ میرے ذریعے؟ اس کی الجھن سوا ہو گئی۔ میں تو اس بندے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں نے تو اسے دیکھا تک نہیں۔ تمہاری مالک مکان اللہ رکھی نے اس بندے کو دیکھ رکھا ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اللہ رکھی اس پر نگاہ پڑتے ہی پہچان لے گی۔ آپ کی بات تو میری سمجھ میں آ رہی ہے، وہ متذبذب انداز میں بولا، لیکن آپ اللہ رکھی کو دکھانے کے لیے اس بندے کو کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں گے؟ تم اس کی فکر نہ کرو، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ مجھے بتاؤ، کیا تم اللہ رکھی کو یہاں لا سکتے ہو؟ یہ تو کل ہی ممکن ہو سکے گا جناب، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ اگر میں ابھی گوجرانوالا روانہ ہو جاؤں تو کل دوپہر تک میں اللہ رکھی کو اپنے ساتھ لے کر یہاں آ سکتا ہوں، کل شام تک بھی لے آؤ تو کام چل جائے گا۔ میں نے کہا، کل دوپہر تک اسپتال سے تمہارے باپ کی لاش بھی آ جائے گی۔ رمجو کی تجہیز و تکفین کے لیے تمہارا یہاں کڑیاں والا میں موجود رہنا ضروری ہے۔ یہ اتنا معمولی واقعہ نہیں کہ تم ہفتہ 10 دن سے پہلے فیکٹری کا رخ کر سکو۔ میں ابھی گوجرانوالا جا رہا ہوں، وہ بڑے عزم کے ساتھ بولا۔ ویسے بھی میں آج یہاں رک کر کیا کروں گا؟ آپ نے بتایا ہے کہ ابا کی لاش کل دوپہر تک ہی آئے گی، اور اس بارے میں تم کسی سے بھی ذکر نہیں کرو گے کہ اللہ رکھی کو کس مقصد کے لیے یہاں لایا جا رہا ہے؟ جی میں سمجھ گیا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے کہا، اللہ رکھی کو سیدھا یہاں تھانے لانا ہے، ادھر کڑیاں والا میں کسی کو کانوں کان اس کی خبر نہیں ہونا چاہیے۔ جی بالکل، میں آپ کی بات کو ذہن میں رکھوں گا، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو اخلاقی اور جذباتی سہارے کے لیے جمیل کے ہمراہ گوجرانوالا روانہ کر دیا۔ یہ کام جمیل کے بغیر بھی ہو سکتا تھا، لیکن میں نے ایک خاص مقصد کے تحت جمیل کو کل دوپہر کے لیے کڑیاں والا کی فضا سے دور کر دیا تھا۔ رمجو کی لاش آنے سے پہلے اگر وہ کڑیاں والا میں ٹھہرتا تو ظاہر سی بات ہے وہ یہ تمام وقت سوگی کے ساتھ ہی گزارتا، اور اس کے لیے یا تو جمیل کو خورشید بیگم کے گھر میں قیام کرنا پڑتا یا پھر سوگی کو واپس رمجو والے گھر میں جانا پڑتا۔ مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ سوگی کی واپسی کے لیے برکت بی بی آسانی سے تیار نہ ہوتی، لہٰذا کڑیاں والا میں کسی بڑی بدمزگی کا روشن امکان تھا۔ میں ایسی کیسی بدامنی سے اپنے پروگرام کو متاثر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اللہ رکھی کی مدد سے جس شناخت پریڈ کے بارے میں سوچ لیا تھا اس کے لیے سب سے اہم موقع وہی ہوتا جب تدفین کے وقت گاؤں کے تمام مرد قبرستان میں موجود ہوتے۔ اس بات کے قوی امکانات تھے کہ اطلاع کنندہ کا تعلق کڑیاں والا ہی سے تھا۔ میں اللہ رکھی کو پوشیدہ رکھ کر اس فتنہ پرور شخص تک رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا جسے اس بات کا پیشگی علم تھا کہ اس کے گوجرانوالا اطلاع پہنچانے کے چند گھنٹے بعد بابا رمجو لقمہ اجل بن جائے گا۔ یہ تو کوئی بہت ہی پہنچا ہوا بندہ تھا۔ جمیل کے جانے کے تھوڑی دیر بعد کانسٹیبل عارف تھانے پہنچ گیا۔ عارف کو میں نے بابا رمجو کی لاش کے ساتھ اسپتال بھیجا تھا۔ عارف کے چہرے پر مجھے دبا دبا جوش نظر آیا تو میں اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ عارف، خیریت تو ہے؟ تم کافی تر و تازہ دکھائی دے رہے ہو، اسپتال سے کیا خبر لائے ہو؟ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کب تک مل جائے گی؟ جناب، بابے کی لاش کل کسی وقت بھی اسپتال سے تھانے پہنچا دی جائے گی، اس نے انکشاف انگیز انداز میں بتایا، لیکن ابتدائی رپورٹ میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو عارف؟ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کھل کر بتاؤ، تمہارے ذہن میں کیا کہانی ہے؟ کہانی ذہن میں نہیں، میری جیب میں ہے ملک صاحب، وہ اپنا ہاتھ جیب کی جانب بڑھاتے ہوئے ڈرامائی انداز میں بولا۔ آپ اسے پری مارٹم رپورٹ سمجھ لیں۔ پری مارٹم رپورٹ؟ میں چونک اٹھا۔ یعنی بابے رمجو کی لاش کی چیر پھاڑ سے پہلے کی رپورٹ؟ میری حیرت بھری الجھن کے جواب میں عارف
आरफ ने अपनी जेब में से एक अंगूठी निकालकर मेरी सम्मत बढ़ाते हुए कहा, ये लें जी प्री मार्टम रिपोर्ट ऑफ बाबा रमजू। मज़कूरा अंगूठी पर निगाह पड़ते ही मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ। मुझे यूं लगा जैसे मैंने उसे हाल ही में किसी के हाथ की उंगली में देखा हो। मैंने आरफ से पूछा, ये किसकी अंगूठी है और इसका बाबे रमजू की मौत से क्या ताल्लुक है? मलक साहब, लगता है आपने इस अंगूठी को पहचाना नहीं। वो मेरे चेहरे पर निगाह जमाते हुए बोला, कल बाबे रमजू की शिकायत लेकर जो लोग थाने आए थे उनमें से एक बंदे के हाथ में ये अंगूठी मौजूद थी। मुझे फौरन याद आ गया कि मैंने मज़कूरा अंगूठी को ताफू के हाथ की एक उंगली में देखा था। मैंने आरफ से पूछा, तुम्हें ये कहाँ से मिली? बाबे रमजू की लाश वाली चादर के अंदर से जनाब, कांस्टेबल ने जवाब दिया। आज जब मैं मकतूल रमजू की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा रहा था तो मैंने लाश को रमजू के बिस्तर पर बिछी चादर ही में लिपटा दिया था। यानी बाबे रमजू की लाश अपने बिस्तर की चादर में लिपट कर अस्पताल पहुंची थी। ये चादर बाबे का इब्तिदाई कफन भी साबित हुई थी। जब बाबे की लाश को उस चादर में लपेटा गया उस वक्त तो ये अंगूठी हम में से किसी को नजर नहीं आई थी। मैंने मज़कूरा अंगूठी का जायजा लेते हुए कहा, मलक साहब, ये अंगूठी उस चादर के एक कोने में फंसी हुई थी। आरफ ने बताया, उस चादर का एक कोना फटा हुआ था जिसमें से धागे निकले हुए थे और ये अंगूठी उन धागों के अंदर उलझी हुई थी। जब अस्पताल में बाबे की लाश को चादर में से निकाला गया तो मेरी इस अंगूठी पर नजर पड़ी और मैंने सबकी निगाह बचाकर अंगूठी को पार कर लिया और अब ये आपकी खिदमत में हाजिर है। ये अंगूठी अगर बाबे रमजू के बिस्तर की चादर में उलझी हुई मिली है तो इसका मतलब ये हुआ कि ताफू वहाँ गया था। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, और फिर ये बात भी तय है कि ताफू का बाबे की मौत से गहरा ताल्लुक है। हो सकता है बाबे रमजू का गला दबाते हुए अंगूठी ताफू की उंगली से निकल गई हो, लेकिन ताफू को इस बात का एहसास ना हुआ हो। उसने अपना काम निपटाया और घर से निकल गया। मलक साहब, हमें फौरन कड़ियां वाला जाकर ताफू को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। आरफ ने तजवीज देने वाले अंदाज में कहा, चार जूते उसकी तशरीफ पर लगेंगे तो सब कुछ उगल देगा अपनी जबान से। आरफ जब लाश के साथ अस्पताल की जानिब रवाना हो गया था तो उसके बाद ये बात मेरे इल्म में आई थी कि ताफू तो कल ही धूड़ा वाला चला गया था। ताफू की रवानगी के बारे में आरफ को इल्म नहीं था, इसीलिए उसने उसे कड़ियां वाला जाकर गिरफ्तार करने की बात की थी। मैंने आरफ को सूरत हाल से आगाह किया, फिर हवालदार नबी बख्श और आरफ को कड़ियां वाला रवाना कर दिया कि जैसे ही ताफू गांव में दाखिल हो वो उसे गिरफ्तार करके सीधे मेरे पास ले आए। बरकत बीबी ने बताया था कि आज ताफू धूड़ा वाला से वापस आ जाएगा। इस केस की कड़ियां एक एक करके कड़ियां वाला में जमा हो रही थी। वो छोटा सा गांव अब सही मानों में कड़ियां वाला बन गया था। उस दिन 27 अक्टूबर थी। मेरे पास ये केस कल यानी 26 अक्टूबर को आया था और मैंने इस केस को नतीजा खेज बनाने के लिए फरियादी अफराद से जो मोहलत दी थी उसमें से एक दिन गुजर चुका था और एक दिन बाकी था। मुझे किसी भी हाल में उस केस को मुआयना मुद्दत के अंदर हल करना था और हालात इस रुख पर आ गए थे कि अपनी कामयाबी मुझे यकीनी दिखाई दे रही थी। 27 अक्टूबर का सूरज गरूब होने से पहले ताफू मेरी कस्टडी में आ चुका था। वो जैसे ही कड़ियां वाला में दाखिल हुआ मेरे भेजे हुए अहलकारों ने उसे फौरन गिरफ्तार करके थाने पहुंचा दिया था। ताफू अपनी गिरफ्तारी पर खासा बरहम था। उसने बिगड़े हुए लहजे में कहा, थानेदार साहब, आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। मुसीबत हम पर टूटी है और आप भी उल्टा हमें ही परेशान कर रहे हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं कि ज्यादती, परेशानी और मुसीबत क्या होती है। मैंने खौफनाक अंदाज में कहा, फिक्र नहीं करो, अगर तुमने शराफत से जबान नहीं खोली तो मैं इन 3 चीजों से तुम्हें अच्छी तरह आगाह कर दूंगा। जनाब, ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? वो अपनी खिफगी को भूल कर कदरे नरम पड़ते हुए बोला, मैंने क्या किया है? तो तुम्हारे ख्याल में तुमने कुछ भी नहीं किया? नहीं, वो उलझन ज़दा अंदाज में बोला, मैंने तुम्हें ताकीद की थी ना कि किसी भी सूरत में तुमने कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। मैंने उसे घूरा, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया है थानेदार साहब? उसकी उलझन में हैरत और बेबसी भी शामिल हो गई। कुछ मुझे भी तो बताएं। या तो वो बड़े कमाल की अदाकारी कर रहा था या फिर वो बाबे रमजू की मौत से कतई लाताल्लुक था। मैंने ताफू की असलियत तक रसाई हासिल करने के लिए ताफू की आंखों में देखते हुए सनसनीखेज लहजे में कहा, तुमने बाबे रमजू को कत्ल किया है। मैंने वो लुकनत ज़दा अंदाज में बोला, क्या रमजू मर गया? मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि पिछली रात बाबे रमजू को कत्ल किया जा चुका है? मैंने बदस्तूर उसके चेहरे के तासरात का जायजा लेते हुए पूछा। जनाब, मैं तो कल दिन ही में धूड़ा वाला चला गया था, वो अपनी सफाई पेश करते हुए बोला, और
ابھی واپس آیا ہوں، لیکن کڑیاں والا میں داخل ہونے سے پہلے ہی آپ کے بندے مجھے پکڑ کر تھانے لے آئے۔ میں بالکل نہیں جانتا کہ کل دوپہر سے اب تک کڑیاں والا میں کیا واقعات پیش آ چکے ہیں۔ تم کل میرے پاس سے رخصت ہونے کے بعد دھوڑاں والا روانہ ہو گئے تھے۔ میں نے اسے گھسنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ تافو اس وقت میری نظر میں ایک ایسا دیسی بادام تھا کہ میں انگوٹھی کا ہتھوڑا استعمال کر کے ایک ہی ضرب میں اسے توڑ کر اندر سے اپنی مرضی کا مغز حاصل کر سکتا تھا، مگر میں فی الحال اسے اپنے سوالات کی سان پر گھس کر اس کے خول کو مزید کمزور کر رہا تھا۔ اس نے میرے استفسار کے جواب میں کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، لیکن تم کڑیاں والا سے نکل کر دھوڑاں والا جانے کی بجائے پہنچ گئے گوجراں والا۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، گوجراں والا میں میرا کیا کام تھانے دار صاحب؟ وہ بے یقینی سے مجھے تکنے لگا۔ میں تو یہاں سے سیدھا دھوڑاں والا ہی گیا تھا، آپ پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ گوجراں والا میں تمہارا کام یہ تھا کہ جمیل کی مالک مکان کو جا کر بتاؤ کہ باب رمجو کا انتقال ہو گیا ہے، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، تاکہ وہ پہلی فرصت میں کڑیاں والا پہنچ جائے۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بولا، میں ایسا کیوں کروں گا؟ پھر تم گوجراں والا سے واپس کڑیاں والا آئے اور رات کی تاریکی میں تم نے باب رمجو کا گلا دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں نے کڑی نظر سے اسے گھورا۔ اپنا کام نمٹانے کے بعد تم چپ چاپ دھوڑاں والا روانہ ہو گئے اور اب دودھ سے دھل کر یہاں آ گئے ہو۔ جناب، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں کل گوجراں والا نہیں گیا تھا، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں آپ کیوں مجھے اس معاملے میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تمہارے قسم کھانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تافو، میں نے اس کے کانوں کے کیڑے جھاڑتے ہوئے کہا۔ اگر تم خود گوجراں والا نہیں گئے تو پھر تم نے اس مقصد کے لیے کسی اور بندے کو وہاں بھیجا ہوگا۔ میں خود گیا اور نہ ہی میں نے کسی اور کو وہاں بھیجا، وہ اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ آپ مجھے خواہ مخواہ اس چکر میں پھانسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل کسی وقت بھی جمیل اور اللہ رکھی یہاں پہنچ جائیں گے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا، ہو جائے الگ، وہ بے پرواہی سے بولا۔ جب میرا ان معاملات سے کوئی واسطہ ہی نہیں تو پھر کیوں پریشان ہوں؟ تافو کا اعتماد مجھے الجھن میں ڈال رہا تھا۔ ابھی تک اس کی کسی بھی ادا سے مجھے یہ محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ دروغ گوئی سے کام لے رہا ہے۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، تم خود گوجراں والا گئے یا نہیں گئے، یا تم نے کسی اور بندے کو گوجراں والا بھیجا یا نہیں بھیجا، اس کا فیصلہ تو اللہ رکھی کے آنے کے بعد ہو جائے گا، لیکن تم ایک حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے۔ کون سی حقیقت؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ یہ حقیقت کہ تم نے باب رمجو کو قتل کیا ہے، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، وہ احتجاجی انداز میں بولا۔ آپ خام خواہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، میں خام خواہ کچھ نہیں کرتا تافو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے پاس اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ تم نے گلا دبا کر باب رمجو کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ کون سا ٹھوس ثبوت ہے آپ کے پاس؟ وہ برہمی سے بولا۔ لائیں، مجھے دکھائیں۔ پہلے تم دکھاؤ، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ میں دکھاؤں؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں مستفسر ہوا۔ میں کیا دکھاؤں آپ کو؟ وہ ثبوت کہ تم گزشتہ رات باب رمجو کے گھر نہیں گئے تھے، میں نے کہا، اور تم نے رمجو کو قتل نہیں کیا۔ میرے پاس تو ایسا کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے، وہ بے بسی سے بولا۔ میں تو کل دوپہر سے اب تک دھوڑاں والا میں تھا۔ جب میں پچھلی رات کڑیاں والا میں تھا ہی نہیں تو پھر میں رمجو کو کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ میں تم سے وہ ثبوت مانگ رہا ہوں جو کل تمہارے پاس تھا لیکن آج نہیں ہے۔ میں نے چوہے بلی کے اس کھیل کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے کہا، وہ ثبوت تمہارے ہاتھ سے نکل کر کہیں گر گیا ہے۔ وہ بے ساختہ اپنے ہاتھوں سے تکنے لگا۔ میں نے کہا، وہ ثبوت تمہارے ہاتھوں سے نکلنے کے بعد باب رمجو کے بستر پر پہنچ گیا تھا۔ تم اسے جائے وقوع سے اٹھانا بھول گئے لیکن میں نے اٹھا لیا۔ کیا سمجھے؟ کہیں آپ اس انگوٹھی کی بات تو نہیں کر رہے؟ وہ آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ اب تم بالکل صحیح جگہ پہنچ گئے ہو، میں نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ کل جب تم دوسرے لوگوں کے ساتھ میرے پاس آئے تھے تو میں نے تمہارے ہاتھ کی ایک انگلی میں ہرے نگینے والی چاندی کی ایک انگوٹھی دیکھی تھی جو اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہی۔ وہ ہرا نگینا پنا ہے تھانے دار صاحب، اس نے بتایا۔ میں نے بڑے شوق سے وہ انگوٹھی بنوائی تھی، کسی اللہ والے نے مجھے بتایا تھا کہ میں پہنا کروں اور یہ مجھے بہت فائدہ دے گا۔ تم نے اس اللہ والے کی بات پر عمل نہیں کیا اور مصیبت میں پھنس گئے۔ میں نے معنی خیز انداز میں تافو پر چوٹ کی، پھر مذکورہ انگوٹھی کو اپنی میز کی دراز میں سے نکال کر اسے دکھاتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا،
اب زمرد جڑی چاندی کی یہ انگوٹھی میرے پاس آ گئی ہے، لہذا یہ پنہ مجھے بہت فائدہ پہنچائے گا۔ وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں مستفسر ہوا، تھانیدار صاحب یہ انگوٹھی آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ بتایا تو ہے کہ جائے واردات سے، میں نے زہر میں بجھے ہوئے الفاظ میں کہا۔ میں نے یہ انگوٹھی مقتول رمجو کے بستر سے اٹھائی ہے، جب تم گلا دبا کر باب رمجو کو موت کے گھاٹ اتار رہے تھے تو یہ انگوٹھی تمہارے ہاتھ سے نکل کر وہاں گر گئی تھی، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا کیا نہیں ہو سکتا؟ میں نے باب رمجو کو قتل نہیں کیا۔ وہ بدستور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں تو وہاں گیا ہی نہیں، جب تم وقوع پر گئے ہی نہیں اور تم نے باب رمجو کو قتل نہیں کیا تو پھر تمہاری انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی وہاں کیسے پہنچی؟ میں نے تنزیہ لہجے میں پوچھا، کیا اس اللہ والے نے تمہیں انگوٹھی کی کوئی ایسی خصوصیت بھی بتائی تھی کہ زمرد کی تاثیر سے یہ انگوٹھی ارن تشتری بن جائے گی؟ نہیں جناب، وہ بے حد الجھے ہوئے لہجے میں بولا، ایسی تو کوئی بات نہیں، پنے کی وجہ سے بلا انگوٹھی پرواز کیسے کر سکتی ہے؟ انگوٹھی نے خفیہ اڑان بھر کے دکھائی تو ہے۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، یہ تمہارے ہاتھ کی انگلی میں تھی۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ گزشتہ رات تم باب رمجو کے گھر نہیں گئے، لیکن یہ بابرکت انگوٹھی وہاں پہنچ گئی، یہ اس انگوٹھی کا کوئی کمال ہے یا اس اللہ والے کی کرامت؟ اس کا جواب تو تمہیں ہی دینا ہوگا۔ آپ کے سوال کا جواب کاکا دے گا تھانیدار صاحب۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں بولا، کاکا؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ تم ادیر کی بات کر رہے ہو نا، جو کڑیاں والا میں کریانے کی دکان چلاتا ہے؟ وہ تمہارا دوست ہے اور کل وہ بھی تمہارے ساتھ میرے پاس آیا تھا۔ جی، میں اسی ادیر عرف کاکا کا ذکر کر رہا ہوں، وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولا۔ لیکن کاکا کا اس انگوٹھی سے کیا تعلق؟ میں نے پوچھا۔ میں نے تو اس انگوٹھی کو کل تمہارے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ کل دیکھا تھا نا؟ وہ انشاف انگیز لہجے میں بولا۔ لیکن کل ہی دوراں والا جانے سے پہلے میں نے یہ انگوٹھی کاکا کو دے دی تھی۔ تم نے یہ انگوٹھی کاکا کو کیوں دی تھی؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ اس کا کوئی خاص سبب؟ یہ انگوٹھی کاکا کو بہت پسند آ گئی تھی تھانیدار صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس نے کہا، تابو یہ انگوٹھی مجھے دے دو۔ میں نے انگوٹھی بڑے چاؤ سے بنوائی تھی، لیکن اپنے دوست کی خواہش کو رد نہ کر سکا اور میں نے یہ انگوٹھی نکال کر اس کے حوالے کر دی۔ کاکا کی انگلی میں یہ انگوٹھی تھوڑی ڈھیلی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ انگوٹھی کے رنگ پر دھاگا لپیٹ کر اسے اپنی انگلی کے سائز کا بنا لے گا۔ میں مطمئن ہو کر دھوراں والا چلا گیا، لیکن اس انگوٹھی کے چھلے میں تو دھاگا لپٹا نظر نہیں آ رہا۔ میں نے زمرد جڑی انگوٹھی کو غور سے دیکھتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ وہ بڑی سادگی سے بولا، اسی لیے یہ انگوٹھی کاکا کی انگلی سے نکل گئی ہوگی۔ یعنی تم اس بات کا اعتراف کر رہے ہو کہ کاکا پچھلی رات باب رمجو کے گھر گیا تھا؟ میں نے بڑے سنگین لہجے میں استفسار کیا، اور کاکا ہی نے رمجو کا گلا دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتارا ہے، اور اس عمل کے دوران میں اس کی انگلی میں ڈھیلی یہ انگوٹھی نکل کر باب رمجو کے بستر پر جا گری تھی۔ میں اس حوالے سے کوئی اعتراف یا اختلاف نہیں کر سکتا۔ وہ بے بسی سے گردن جھکا کر بولا، جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی، میری بات پر آپ یقین کریں یا نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں کاکا سے تصدیق کرنے کے بعد تمہاری بات پر یقین کروں گا۔ میں نے کہا، اگر کاکا نے تمہاری سنائی ہوئی کہانی کی تردید کر دی تو پھر تمہیں میں کڑی سزا دلواؤں گا۔ منظور ہے، وہ بے پرواہی سے بولا۔ منظور ہے تو تم اتنی آسانی سے کہہ رہے ہو جیسے میں نے 2-4 تھپڑوں اور 8-10 لاتوں کی سزا کا ذکر کیا ہے۔ اگر میں غلط ہوا تو آپ مجھے پھانسی کی سزا دلوا دینا، وہ چٹانی لہجے میں بولا۔ میں نے تافو کو حوالات میں بند کیا اور کاکا کو لانے کے لیے ایک بندہ کڑیاں والا روانہ کر دیا۔ تافو نے حوالات کی طرف جاتے ہوئے کوئی احتجاج کیا اور نہ ہی کسی قسم کا وویلا بچایا۔ اس کے انداز میں ایک خاص قسم کا اطمینان پایا جاتا تھا، جیسے کسی بے گناہ کے دل میں سکون ہوتا ہے جب اس نے کچھ نہیں کیا تو پھر اللہ اس کی مدد کرے گا۔ 28 اکتوبر میرے لیے ایک مصروف ترین دن تھا، لیکن پہلے میں گزشتہ رات کی دلچسپ کاروائی بھی آپ کی نظر کر دوں۔ میرے بھیجے ہوئے بندے نے کاکا کو لا کر تھانے میں حاضر کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی کڑیاں والا میں یہ خبر بھی پھیل گئی تھی کہ میں نے تافو کو بابا رمجو کے قتل کے الزام میں حوالات میں بند کر رکھا ہے۔ چنانچہ برکت بی بی اور خورشید بیگم بھی ایک تانگا پکڑ کر وہاں چلی آئی تھی۔ میں نے سب سے پہلے کاکا کا انٹرویو کیا۔ اس نے تافو کی باتوں کی تردید کر دی، یعنی اس نے تافو سے وہ انگوٹھی نہیں لی تھی۔ میں نے کاکا پر واجبی سی زبردستی بھی کی، مگر وہ اپنے بیان پر ڈٹا رہا۔ دوسری جانب تافو کو اس بات پر حیرت اور غصہ بھی تھا کہ کاکا جھوٹ کیوں بول رہا ہے۔ میں نے ان دونوں کو حوالدار نبی بخش کی تحویل میں دیتے ہوئے کہا تھا کہ کل صبح جب میں تھانے آؤں تو ان دونوں کی زبانوں کے قفل کھل
بھول جانا چاہیے۔ آپ بے فکر ہو کر اپنے کوارٹر میں جائیں ملک صاحب، حوالدار نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ صرف زبان کے ہی نہیں، میں ان کے سارے جندرے کھول دوں گا۔ برکت بی بی اور خورشید بیگم کو میں نے واپس کڑیاں والا جانے پر راضی کر لیا تھا۔ وہ تافو کو لیے بغیر واپس جانے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے کہا تافو میری تحویل میں ہے، یہ آپ لوگوں کو کل بھی صحیح سلامت ہی ملے گا، آپ کل دونوں میرے پاس آ جانا۔ لیکن تھانے دار صاحب، تافو کا قصور کیا ہے؟ برکت بی بی نے پوچھا تھا۔ الٹا میں نے اس سے سوال کر ڈالا، تمہیں تافو بے گناہ لگتا ہے نا؟ جی بالکل، وہ مستحکم لہجے میں بولی۔ تمہیں پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تشفی بھرے لہجے میں کہا تھا۔ اگر تافو نے کچھ نہیں کیا تو پھر اسے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ 28 اکتوبر کا دن، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، میرے لیے بے پناہ مصروفیت کا حامل تھا۔ جس بندے کو میں نے گزشتہ روز گوجرانوالا روانہ کیا وہ تو پچھلی رات ہی واپس آ گیا تھا۔ اب مجھے انتظار تھا جمیل اور اللہ رکھی کا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا تو حوالدار میرے پاس آ گیا۔ میں نے پوچھا کیا رپورٹ ہے نبی بخش؟ بندے خاصے سخت جان ہیں، اس نے بتایا۔ ان کی زبانیں کھلوانے کے لیے اسپیشل فارمولے استعمال کرنا پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ فارمولے ہم آنے والی رات میں آزمائیں گے۔ میں نے کہا ویسے تمہارا تجربہ کیا کہتا ہے نبی بخش؟ مجھے تافو بے قصور اور کاکا مکار لگتا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا چلے دیکھتے ہیں۔ دوپہر کے بعد جمیل اور اللہ رکھی تھانے پہنچ گئے۔ اس کے ساتھ ہی اسپتال سے باب رمجو کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش بھی آ گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی تھی۔ باب رمجو کی موت 26 اور 27 اکتوبر کی درمیانی رات واقع ہوئی تھی، یہ کہ اسے گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ میں نے ضروری کارروائی کے بعد رمجو کی لاش جمیل کے حوالے کرتے ہوئے کہا تم اطمینان سے اپنے باپ کی تجہیز و تکفین کرو، یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہارے باپ کے قاتل کو بہت جلد بے نقاب کر دوں گا۔ جناب، میں نے سنا ہے آپ نے میرے سالے تافو کو بھی حوالات میں بند کر رکھا ہے، اس نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا۔ یہ کیا چکر ہے؟ صرف تافو ہی نہیں، اس کا جگری یار کاکا بھی میری تحویل میں ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور ان دونوں ہی میں سے کسی ایک نے تمہارے باپ کو قتل کیا ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا۔ میں شام سے پہلے تمہیں یقین دلا دوں گا، میں نے کہا۔ وہ اللہ رکھی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ رکھی آج کے دن میری مہمان ہے، میں نے کہا۔ اس کا کام ختم ہوتے ہی میں اسے گوجرانوالا پہنچانے کا بندوبست کر دوں گا۔ وہ مطمئن ہو کر چلا گیا۔ جب میں نے جمیل کو گوجرانوالا بھیجا تو اس وقت تک زمرد والی انگوٹھی سامنے نہیں آئی تھی۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ میں تدفین کے موقع پر اللہ رکھی کو کڑیاں والا کے تمام مردوں کے چہرے دکھا کر پوچھوں گا کہ ان میں سے کس نے تمہیں جمیل کے باپ کی موت کی اطلاع دی تھی، لیکن انگوٹھی کی باز چابی کے بعد صورتحال خاصی تبدیل ہو گئی تھی۔ اب مجھے حوالات میں سے موجود دو بندوں میں سے پہلے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا، ہو سکتا ہے اس کے بعد شناخت پریڈ کی ضرورت ہی باقی نہ رہتی۔ میں اللہ رکھی کو اپنے ساتھ لے کر حوالات میں پہنچ گیا اور دونوں حوالاتیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ان میں سے کسی کو پہچانتی ہو؟ اللہ رکھی کی نگاہ کاکا پر جم کر رہ گئی۔ وہ چند لمحات تک ساکت نظر سے اسے دیکھتی رہی، پھر بکھری ہوئی آواز میں بولی یہ بندہ آیا تھا پرسوں میرے پاس، اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ کڑیاں والا میں جمیل کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے اللہ رکھی کو واپس اپنے کمرے میں بھیج دیا اور حوالات کے اندر داخل ہو کر عدیل عرف کاکا پر پل پڑا۔ اس وقت مجھ پر ایک جنون سا سوار ہو گیا تھا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور لاتوں گھوسوں کی ضربات سے میں نے کاکا کی حالت غیر کر دی۔ 10 منٹ کی اس مارا ماری کے بعد کاکا کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کی پسلیوں، پیٹ اور کمر کے مختلف حصوں پر جو اندرونی چوٹیں آئیں ان کا حساب سرے دست نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ کاکا نے ہانپتے اور کانپتے ہوئے میرے قدموں پر سر رکھ دیا اور منت ریز لہجے میں بولا، آپ مجھے اور نہ ماریں، میں سچ بولنے کے لیے تیار ہوں۔ حوالات نبی بخش نے بھی کاکا کی اچھی خاصی خاطرداری کی تھی، لیکن وہ اس کی ڈٹائی کے خول کو توڑ نہیں سکا تھا۔ تاہم اللہ رکھی کی شناخت کے بعد کاکا اپنے جھوٹ کے قدموں پر جم کر کھڑا نہیں رہ سکا تھا اور اسے اقبال جرم کرتے ہی بنی تھی۔ کاکا کے اعترافی بیان نے مقتول بابا رمجو کو بھی سرخرو کر دیا، یعنی بابے نے حسنہ کو سگی کی غیر نصابی سرگرمیوں کا جو قصہ سنایا وہ مبنی بر حقیقت تھا۔ کاکا اور سگی کے بیچ قابل اعتراض معاملات کا سلسلہ جاری تھا۔ کاکا نے بتایا کہ اس نے سگی کے امام پر ہی بابے رمجو کو قتل کیا تھا، لیکن بعد ازاں جب میں نے سگی کو شامل تفتیش کیا تو اس نے کاکا کے الزام کی تردید کر دی۔ سگی اور کاکا کے درمیان جمیل کی
عدم موجودگی میں کیا کھچڑی پکتی رہی تھی مجھے اس سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ یہ ان دونوں کا اور اللہ کا معاملہ تھا۔ میرے پیش نظر صرف یہ بات تھی کہ میرے تھانے کی حدود میں ایک 70 سالہ بڈھے کو گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا اور میں نے اس بڈھے کے قاتل سے اقبال جرم کروا لیا تھا۔ میں نے اسی روز اللہ رکھی کو واپس گوجرانوالا پہنچانے کا انتظام کر دیا اور کاکا سے پوچھا، تم نے اپنے دوست ٹافو کو اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کیوں کی تھی؟ میں نے جان بوجھ کر ایسا کچھ نہیں کیا، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا۔ مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ کب انگوٹھی منحوس بابے کے بستر پر جا گری تھی، اور وہ تو جب بعد میں پھنس گیا تو میں نے پینترا بدلا اور ٹافو کے بیان کی تردید کر دی۔ میں نے کہا، تم نے بابے رمجو کو سوگی کی فرمائش پر قتل کیا، یہ تمہارا ذاتی منصوبہ تھا۔ بابا تو گیا جان سے۔ جب رمجو کو مارنے کا فیصلہ ہو ہی چکا تھا تو پھر گوجرانوالا جا کر اللہ رکھی کو بابے کی موت کی پیشگی اطلاع دینے سے تمہارا کیا مقصد تھا؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ جناب، میں نے پہلے یہی سوچا تھا کہ جمیل کو گوجرانوالا سے فوراً یہاں بلوانے کے لیے یہ چال چلی جائے تاکہ 8-10 دن اس کا انتظار نہ کرنا پڑے، لیکن جب میں گوجرانوالا سے واپس آیا تو سوگی نے ضد کی کہ بابے کی موت والا جھوٹ بول ہی دیا ہے تو پھر اسے ٹھکانے بھی لگا دیتے ہیں۔ میں سوگی کی باتوں میں آ گیا اور میں نے بابے رمجو کا قصہ تمام کر دیا۔ تم نے اپنی ماں کی کوکھ سے نہیں بلکہ جرائم کے پیٹ سے جنم لیا ہے کاکا۔ میں نے اسے نفرت بری نظر سے گھورا۔ تم جرم زادے ہو، تم اگر یہاں نہیں پھنستے تو کسی اور جگہ پھنس جاتے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، یہ کسی جرم زادے کو زیادہ دن تک ڈھیل نہیں دیتی۔ ہر جرم زادہ اس لاٹھی کا مزہ ضرور چکھتا ہے۔ اس کے بعد میں نے زمرد جڑی انگوٹھی ٹافو کے حوالے کر دی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، ٹافو میرا نہیں بلکہ اپنے پروردگار کا شکر ادا کرو جس نے اپنی رحمت سے تمہیں اس مصیبت سے نجات دلائی۔ اس انگوٹھی کو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے ضرور پہنو، مگر اس عقیدے کے ساتھ نہیں کہ یہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچائے گی۔ فائدہ دینے والی ذات صرف خدا کی ہے۔ اس نے اپنے خیالات پر ندامت سے گردن جھکا لی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔